بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاک ڈاؤن اسمارٹ ہو یا اسمارٹ ماشاء اللہ ہو، لیکن ہم جھوٹے نہیں ہیں۔ السلام علیکم۔ آج رابطہ چینل UK میں لاک ڈاؤن پہ بھی بات ہوگی اور اس بات پہ بھی کہ ہم کتنے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں۔ اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل رابطہ چینل UK کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجیے گا۔ اس وقت تک کرونا سے 30 لاکھ کے قریب جو ہے نا افراد متاثر ہو چکے ہیں پوری دنیا میں، اور 2,12,000 تک جو ہے وہ اموات اس موذی وبا کی وجہ سے ہو چکی ہیں۔ امریکہ میں تعداد 10 لاکھ تک پہنچ چکی ہے اور 55,000 سے زیادہ افراد اس سے اب تک انتقال کر چکے ہیں۔ اگر میں UK کی بات کروں تو UK میں صورتحال کچھ بہتر نظر آ رہی ہے۔ 1,55,000 سے زیادہ اس سے متاثر ہیں، لیکن 21,000 افراد سے کی اموات جو ہے وبا کی وجہ سے ہو چکی ہے۔ UK میں اچھی خبر یہ ہے کہ بورس جانسن وزیر اعظم برطانیہ صحت یاب ہو کے اس مرض سے صحت یاب ہونے کے بعد اپنے کام پہ واپس آ چکے ہیں۔ اس سے ملک میں ایک مثبت جو ہے نا وہ تبدیلی محسوس کی جا رہی ہے۔ لوگوں کو یہ اطمینان ہو گیا ہے کہ جو ہے کرونا سے لڑنے کی طاقت ہم میں موجود ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وزیر اعظم بورس جانسن نے جب کام پہ واپس آئے ہیں تو لوگوں کی جو یہ امید تھی کہ شاید لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے گی، وہ فی الحال دم توڑ چکی ہیں، کیونکہ بورس جانسن نے آتے ہی یہ سخت میسج عوام کو دیا ہے کہ فی الحال لاک ڈاؤن میں نرمی کا کوئی امکان نہیں ہے اور کوئی اس بارے میں سوچے بھی نہیں، اور یہ صحیح بھی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اب برطانیہ پہلے اموات کی تعداد 900 ساڑھے 900 تک پہنچ چکی تھی، لیکن اب وہ کم ہو کے تقریباً 400 ساڑھے 400 تک پہنچ چکی ہے۔ اچھا خاصا جو وہ گراف ہے وہ نیچے کی طرف آیا ہے، لیکن پھر بھی وزیر اعظم بورس جانسن چاہتے ہیں کہ عوام نے جو قربانی دی ہے، گھروں میں رہے ہیں، وہ موسم بھی بہت اچھا ہے، ان کے بہت سارے کام ہیں جن لوگوں کے جو گھروں میں بیٹھنے کی وجہ سے رک گئے ہیں، لیکن لوگوں کی قربانیاں ان کو وہ ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ اور دوسرا جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی تو جو کرونا وائرس کی جو وبا کا دوسرا فیس ہے اس میں برطانیہ داخل نہ ہو جائے، کیونکہ ابھی بھی جو خطرے کے سب سے اوپر لیول پہ برطانیہ موجود ہے۔ تو فی الحال جو لوگ اس بات کی امید کر رہے تھے کہ شاید وزیر اعظم بورس جانسن واپس آنے کے بعد لاک ڈاؤن میں نرمی کریں گے، تو فی الحال اس کی کوئی امید بھی نہیں، اور شاید یہ ابھی ہمارے لیے ضروری بھی ہے۔ اگر دنیا بھر میں دیکھیں تو امریکہ میں بھی جیسے میں بتا رہی تھی تعداد 10 لاکھ کو پہنچ چکی ہے اور اموات کی تعداد بھی ہے، لیکن وہاں پھر بھی 15 مئی سے جو ہے وہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو بڑے شہر ہیں نیو یارک اس میں تھوڑی نرمی کی جائے گی، کیونکہ کچھ وہاں پہ بھی نیچے کی طرف گئے، کیونکہ لوگوں نے وہاں پہ بھی کافی خیال کیا۔ میں امریکہ میں بہت سارے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں ایک تو سختی بہت ہے اور لوگ جو ہیں وہ خود بھی کافی حد تک خیال کریں، جو گھروں سے نہیں نکلنا جن کا ضروری نہیں ہے وہ گھروں میں ہی رکے ہوئے، اور حکومت کی ممکن کوشش یہی ہے کہ گھروں میں ان کی تمام ضروریات کو پورا کیا جائے۔ حالانکہ جہاں وہاں کا جو میڈیکل کا جو پورا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے سروسز ہیں، میڈیکل سروسز ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہیں، کیونکہ جتنی زیادہ تعداد وہاں پہ کیسز کی سامنے ہے اس سے زیادہ ان کے پاس سہولیات کی کمی پڑ گئی ہے۔ لیکن خیر امید یہ کی جا سکتی ہے کہ وہاں بھی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر میں پاکستان کی طرف جاؤں تو پاکستان میں بھی جو ہے رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، جب بھی وہاں پہ کچھ سیاسی تبدیلیاں۔ اس سے پہلے بات یہ ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے یا اسمارٹ مارشل لاء لگا دیا گیا ہے۔ اگر میں پاکستان میں دیکھوں وہاں پہ میری بہت زیادہ لوگوں سے بات ہوئی، میں جب بھی آپ سے کہتی ہوں ہمیشہ کہ میں جب بھی پاکستان کی بات کروں گی، کسی بھی ملک کی بات کروں گی، وہاں پہلے میں تصدیق کروں گی یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جب سے رمضان کا آغاز ہوا ہے میں بہت سارے لوگوں سے بات کی تو مجھے پتہ چلا کہ لوگ اتنا زیادہ خیال نہیں کریں۔ سموسے پکوڑوں کے لیے جا کے جو بھی ان کو بیکری اگر کھلی ہوئی ہے اس میں جا کے وہ لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ شاپنگ کا کچھ کریز لوگوں میں بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ حالانکہ وزیر اعظم عمران خان خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 25 مئی یعنی کہ جو عید کا دن ہوگا وہاں اس میں بہت زیادہ اموات جو ہے وہ 50,000 تک متاثرین کی تعداد پہنچنے کا خطرہ ہے، اور اموات بھی ظاہر اسی حساب سے پھر بڑھیں گی۔ اگر آپ پاکستان میں دیکھ لیں تو اس وقت بھی جو کل متاثرین ہیں وہ 14,000 کو پہنچ چکے ہیں، فعال کیس 10,000 ہیں اور 312 جو ہے اموات ہو چکی ہیں۔ اور وزیر اعظم جب خود کہہ رہا ہے ملک کا کہ اس وقت حالات صحیح نہیں ہے، خود جو گورنر سندھ ہے وہ اس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور اب ان تمام لوگوں کی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے جن سے گورنر سندھ ملے ہیں، تو حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی عید جو ہے کیا قبرستان میں منانے کے ارادہ رکھتے ہیں، بجائے اس کے گھروں میں بیٹھنا ان کو منظور نہیں ہے، شاپنگ کرنا ان کو منظور ہے، پکوڑے سموسے ان کو خریدنا منظور ہے، لیکن گھروں میں بیٹھنا منظور نہیں ہے۔ تو اس میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ آپ خود دیکھ لیجیے کہ اس وقت سعودی حکومت حج اتنا اہم فریضہ ہے، ہر سال مسلمانوں کو اتنا اہم یہ
رکن ہوتا ہے اس کو ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہی ہے، بلکہ سعودی حکومت نے کرفیو کی جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے، اور آدھے سے زیادہ سعودیہ جو خاص طور پہ وہ خطیب وغیرہ جہاں پہ بہت زیادہ کیسز ہیں ان کو بالکل جو ہے کرفیو کا نفاذ ہے، اور تراویح کا جو ہے وہ بھی صرف جو حرم شریف کے جو انتظامیہ ہیں یا وہ کام کرنے والے ورکرز ہیں صرف وہی لوگ وہاں پہ تراویح ادا کریں۔ تو اتنی سختی جب سعودیہ میں ہو سکتی ہے تو ہم پاکستان جو مسلمان کنٹری وہ اس کو فالو کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے، بلکہ ہم اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی ہے کس نے ہم کو جھوٹا کہہ دیا، کس نے ہم کو دغا باز کہہ دیا، کس نے ہم نے بددیانت کہہ دیا۔ یہ جھگڑا اس وقت یہ وقت نہیں ہے اس بات کا، اگر کسی نے کہہ دیا تو ہمیں خود اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہم کتنے سچے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں، کہ جس ملک میں وہ کھلاڑی جن کے اوپر جن کو ہم پاکستانی قوم اپنا ہیرو مانتے ہیں، دنیا بھر میں ان کو پاکستانی کے طور پر ان کو شناخت ملی، ان کو کامیابی ملی ہے، جب وہ جو بلیز کے ساتھ جو بکیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے صرف چند زیادہ ڈالر یا پاؤنڈ کے لیے بددیانتی کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں، بجائے اس کے کسی شخص کے پیچھے ہم پڑ جائیں۔ اب بات سیاست کی بھی ہے پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں بلکہ اسمارٹ ماشاء اللہ لگا دیا گیا ہے، کہ جب سے عاصم باجوہ جو کہ ریٹائر وہ ہیں فوجی ہیں، ان کو جو ہے وہ عاشق عوان کی جگہ معاون خصوصی مقرر کیا گیا۔ ہم اس بحث میں پڑے ہوئے کیونکہ بعد جو اندر کی خبریں جو مجھ تک پہنچی ہیں اس کے حساب سے اگست کے مہینے میں جو خان حکومت کو جو ہے نا گرانے کا کافی حد تک ارادہ تھا، اور عاشق عوان کے لیے ان تمام جو ہے جو مشکل چیزوں اور ان سے جوجھنا اتنا زیادہ آسان نہیں تھا۔ اندر ہی اندر جو ہے وہ کچھ جو ہے ذاتی چکلشوں کے باعث بھی اور جو ہے سیاسی طور پہ بھی کافی زیادہ گڑبڑ چل رہی تھی، اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ کسی ایسے بندے کو لایا جائے جو ڈنڈا دکھا سکے، اور اس وقت جو عاصم باجوہ میرا خیال سے حکومت کی صحیح چوائس بن گئے تھے، تو اس لیے ان کو آگے لایا گیا۔ اب سیاست بھی چل رہی ہے، رمضان بھی چل رہے ہیں، اور لاک ڈاؤن میں نرمی کوئی نہیں چاہتا ہے، لیکن حالات آگے کیا ہوں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ رابطہ چینل یو کے میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل رابطہ چینل یو کے کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئکن پہ بھی کلک کیجیے گا۔ خدا حافظ۔